ایک ضعیف مسلمان خاتون نے اپنی داستان اس طرح سنائی کہ ان کے شوہر اس وقت تقریباً 75 سال کی عمر کے ہو گئے ہیں اور وہ عارض فالج میں مبتلا ہیں۔ ان دونوں کی 7 اولادیں ہیں جو تمام کے تمام لڑکے ہیں اور تعلیم یافتہ ہیں اور بڑی بڑی خدمات پر تعین ہیں اور معقول آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پورے 7 لڑکوں کی شادیاں انہوں نے کر دی اور پھر وہ لوگ الگ الگ مکانات میں رہنا شروع کر دیے، اور پھر جو ان کے شوہر نے جائیداد کمائی تھی اس جائیداد کو بھی 7 نے تقسیم کر لی، اور یہاں تک کہ ان کا رہائشی مکان بھی تقسیم کر لیا گیا، اور ان سے یہ کہا گیا کہ یہ دونوں ایک ایک ماہ ایک ایک بیٹے کے پاس رہیں۔ تو ان کی جو زندگی تھی وہ زندگی خانہ بدوشوں کی زندگی میں تبدیل ہو گئی تھی، کیونکہ ایک ایک ماہ ایک ایک بیٹے کے پاس جب رہتے تھے تو 7 بیٹوں سے پھر پہلے بیٹے تک ان کا نمبر آنے تک 7-8 ماہ کا عرصہ لگ جاتا تھا، اور پھر اب ان کے بیٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں اولڈ ایج ہوم میں چلے گئے اور جا کر وہاں گزارا کریں، اور اب اس وقت ان لوگوں کے پاس کوئی آمدنی نہیں ہے، اور ان کے شوہر بھی تجارت ہی کیا کرتے تھے اور آج کل وہ تجارت کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں کیونکہ وہ ضعیف ہو گئے ہیں اور پھر فالج کے مرض کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ تو یہ سنا کر اس خاتون نے ہم سے مشورہ طلب کیا، اور پھر ان کے مسئلے کا قانونی حل وہ جاننا چاہ رہی تھی، تو ہم ان کو اس طرح بتاتے ہیں کہ آج کل کا معاشرہ بدل چکا ہے اور ہر کوئی نیوکلیر فیملی کو ترجیح دے رہا ہے، حالانکہ ان کا تعلق مذہب اسلام سے ہے ہونے کے باوجود دینی تعلیمات نہیں ہونے کی بنا پر، اور پھر آج کل کے فیشنیبل زمانے کو دیکھ کر ماحول کی تبدیلی کے اثرات ان کے 7 لڑکوں پر ہو چکے ہیں، اور یہ 7 کے ساتھ والدین کی نافرما برداری کر رہے ہیں اور حقوق العباد میں بھی کوتاہی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک باپ بیٹا میں کچھ تکرار ہوئی، اور پھر مال کے تعلق سے بیٹے نے یہ کہا کہ یہ میں نے کمایا ہے اور آپ نے کس طرح خرچ کیا، والد سے سوال کیا، تو یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسئلے کا حل کریں۔ تو جب یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا بھی تیرا ہی ہے اور اس کا کمایا ہوا مال بھی تیرا ہی ہے، یعنی وہ باپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرما دیے کہ جو بھی مال بیٹا کماتا ہے وہ باپ کا ہی مال تصور کیا جاتا ہے شریعت اسلامی میں اور اسلامی تعلیمات میں۔ تو یہ تمام چیزوں کو آج خاص طور پر مسلمان ہی فراموش کر دیے ہیں، اور یہ جو اسلامی تعلیمات کی کمی کا نتیجہ ہے جس کی بنا پر آج بوڑھے والدین ضعیفی میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ایک ایک دانے کے لیے محتاج ہو گئے ہیں اور ایک ایک روپے کے لیے محتاج ہو چکے ہیں، جبکہ یہی لوگ یہ اولاد کو پیدا بھی کیے اور پھر یہی لوگ پرورش کرے اور ان کو اس قابل کمانے کا بنایا اور اتنی تعلیم دلائی،
کئی مشکلات سے گزر کر، لیکن اولاد کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ والدین نے جو ان کے لیے خدمات اور پھر جو قربانیاں دی ہیں اس کا بوجھ کسی بھی صورت میں نہیں اتار سکتے، لیکن آج وہ تمام چیزوں کو فراموش کر دیا گیا ہے اور آج انسان خود غرض ہو گیا ہے اور پھر معاشرے کی وجہ سے نیوکلیر فیملی کو ترجیح دینے لگے ہیں اور بوڑھے والدین کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کل جو حالات پیدا ہوئے ہیں کہ والدین کی جائیداد کو حاصل کر لے کے یا لوٹ کر سمجھیے کہ اس پر عائش کرتے ہوئے والدین کو ہی جائیداد سے بے دخل کر دے رہے ہیں۔ تو ہم ان لوگوں کے لیے اب یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو کرمنل پروسیجر کوڈ کی دفعہ 125 یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ کا سیکشن 125 جو مینٹیننس کے تعلق سے ہے، اور اس پروویژن میں 125 CRPC میں والدین کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اولاد سے نفقے کا مطالبہ کریں اور نفقہ حاصل کریں۔ تو ان کو چاہیے کہ فیملی کورٹ میں بذریعہ درخواست 125 CRPC یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ کی 125 سیکشن میں درخواست داخل کریں اور ایک معقول معاوضہ تمام اولاد سے طلب کریں، اور یقیناً عدالت تمام ان کے فرزندان کو حکم دے گی کہ ان بوڑھے والدین کو معقول نفقہ ہر ماہ ادا کیا جائے، بشمول رہائش کے جو اخراجات آتے ہیں وہ بھی، اور پھر دوائیوں کے اخراجات اور دیگر اخراجات اور جو بھی ضروری یاد زندگی کو تکمیل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور ایک معقول نفقہ عدالت مقرر کرے گی، اور پھر یہ ساتوں کو وہ نفقہ ادا کرنا پڑے گا، 7 لڑکوں کو، اور پھر ہر مہینہ عدالت سے نفقہ حاصل کرنے کی بجائے اگر بینک اکاؤنٹ میں منتقلی کے لیے عدالت سے التجا کی جائے تو یہ لوگوں کو عدالت حکم دیتی ہے کہ ہر ماہ وہ عدالت میں نفقہ جمع کرے، اور پھر اس کو ان کی تنخواہوں کو اٹیچ کرتے ہوئے ان کے جو سیلریز ہے اس کو قانون کی روح سے اٹیچ بھی کیا جا سکتا ہے ذریعہ وارنٹ ہے، اور اس کے لیے یہ جو کرمنل پروسیجر ہے اس کی سیکشن 421 میں درخواست دینا پڑے گا نفقے کا حکم صادر ہونے کے بعد، تو عدالت وارنٹ جاری کرتی ہے امپلائر کے نام پہ۔ اگر گورنمنٹ امپلائی ہے تو جو بھی ان کو تنخواہ دے رہا ہے اس کے نام پہ وارنٹ جاری ہوتا ہے کہ ان کی تنخواہوں میں سے یہ نفقے کی رقم کاٹ کر یہ بوڑھے والدین کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا جائے ماہانہ بلا ناغہ۔ تو پھر اس طرح کا حکم عدالت سے صادر ہونے کے بعد ان کی جو ضروریات ہے روپیے کی وہ پوری ہو سکتی ہے، اور یہ لوگ کسی ملازمہ یا ملازم کو خدمات کے لیے رکھتے ہوئے اپنی بقیہ زندگی گزار سکتے ہیں، بجائے اولڈ ایج ہوم میں جا کر در در کی ٹھوکریں کھانے کی بجائے ایک آرام دہ زندگی گزار سکتے ہیں آخری وقت میں۔